اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ایک بہت ہی عزیز دوست محسن، میرے بڑے بھائی کے مقام پہ میں ان کو محسوس کرتا ہوں۔ انہوں نے مجھ سے ایک بات پوچھی ہے، بلکہ حکم دیا ہے مجھے کہ میں اس سبجیکٹ پہ کچھ تحقیق کروں، کچھ اپنے تجربے آپ کے سامنے شیئر کروں۔ جب ہم کبھی بھی اسلام کو ذہن میں رکھ کے کوئی بات کرتے ہیں، دین کو ذہن میں رکھ کے کوئی بات کرتے ہیں، تو ظاہر بات ہے سبجیکٹ چینج ہو جاتا ہے، آپ کے مائنڈ کے تمام فائلز جو ہے وہ ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ جب ہم کسی ایونٹ کا ذکر کرتے ہیں کہ بھئی فلاں صاحب کی فلاں وقت شادی ہوئی تھی، تو وہ پوری فائلز آپ کی ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں۔ کسی کے ڈاکٹر بننے کی کوئی بات نکلی تو پوری فائلز ادھر جمع ہو جاتی ہیں۔ بہرحال جب ہم اسلام کا نام لیتے ہیں، جب کرکٹ کی بات کرتے ہیں تو کرکٹ کی طرف، فٹ بال کی طرف تو فٹ بال، بہرحال جب ہم اسلام کا نام لیتے ہیں تو ہمارا ذہن، ہماری سوچ ایک طرف ہو جاتی ہے کہ اللہ، اس کا رسول، اس کی کتاب، آخرت، ملائکہ، قرآن، حدیث، سنت، یہ الفاظ گھومنے لگتے ہیں۔ اس میں سے اگر ہم کوئی سبجیکٹ نکالتے ہیں تو وہ سبجیکٹ کیا ہے، اس سبجیکٹ پہ ہم کیسے غور کریں؟ تو اس میں انہوں نے مجھے ایک سبجیکٹ دیا ہے۔ ایک طرح سے وہ خود بھی میری تربیت چاہتے ہیں، یا پھر میں کس ڈھنگ سے کام کر رہا ہوں وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ بڑے قابل ترین انسان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، عافیت دے، استقامت عطا کرے، علم میں اضافہ کرے، شرح صدر عطا کرے، اس میں بھی قائم رہیں، ہر آزمائش میں مکمل طور پر کامیابی کے ساتھ اتریں۔ تو انہوں نے مجھے عنوان دیا ہے تعلق باللہ، کہ ایک بندے کا اللہ سے کیسے تعلق بنتا ہے۔ اس پہ میں کچھ کہوں، اس پہ کچھ بولوں۔ جیسے ہی میں نے ان کا آڈیو سنا تو میرے ذہن میں وہ ترتیب بنتی گئی، اور پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ تعلق، ریلیشن شپ، وہ کئی قسم کے ہو سکتے ہیں۔ باللہ، اللہ کے ساتھ۔ اب آپ اس کو پوری قرآن کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو ایک لفظ ہمیں ملتا ہے صلاۃ، جس کو کئی بار میں سمجھا چکا ہوں۔ صلاۃ اصل میں تعلق باللہ کا نام ہے۔ اب وہ تعلق باللہ کیسے بنتا ہے؟ اب یہ صلاۃ کا لفظ اگر آپ انفرادی طور پہ لیں یا اس کو لفظی معنوں میں لیں، گرامیٹیکل میننگ میں لیں، تو وہ جہنم کے ساتھ رشتہ بننے کو بھی 24 مرتبہ 25 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے صلاۃ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ سیصلیٰ نارا ذات لہب، اس کی آسان مثال ہے۔ اور یصلون، صلون، صلی، صلو، اور صلوا، صلیا، مواصلات، اتصالات، کمیونیکیشن، کانٹیکٹس وغیرہ وغیرہ، وصال، یہ سب اسی سے آس پاس گھومنے والے الفاظ ہیں۔ اب الصلاۃ للہ اور اقیم الصلاۃ للذکر، کہ تم قرآن کے ساتھ جڑے رہو، اقیم الصلاۃ، یا صلاۃ قائم رکھو، کنیکشن قائم رکھو، للذکر، تاکہ میری یاد قائم رہے۔ ہم اکثر صلاۃ کا ترجمہ نماز بھی کرتے ہیں، وہ ایک حصہ ہے، صلاۃ کا ایک حصہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رشتوں کو بھی صلاۃ کا لفظ استعمال کیا ہے، میاں بیوی کے رشتے کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ یہ میرے خیال میں آپ کو وہاں ملے گا، سورہ بقرہ کی 237، 8، 239۔ 5 تعلقات میں نے قرآن کا جتنا بھی میری اسٹڈی ہے، جتنا بھی میں سمجھا ہوں، تو اس میں سے 5 نکات میں نے نکالے ہیں۔ انسان کا اپنے بندے کا، یعنی اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اپنے رب کے ساتھ، وہ احساس کا ہے۔ اگر ہمارے پاس یہ احساس نہیں ہے کہ اس کائنات کا ایک رب ہے جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، پروردگار بھی ہے، وہی شدید العقاب بھی ہے، اور وہی ہمارا حساب بھی لینے والا ہے، وہ اکیلا ہے، نہتا ہے، بالکل ایکتا ہے،
تو یہ تعلق ہمیشہ بحال رہنا چاہیے، ہمیشہ ایکٹیویٹ رہنا چاہیے۔ جیسا ہی یہ تعلق قائم ہوا، آپ نے محسوس کیا کہ کائنات کی ہر چیز کسی نے بنائی ہے، یعنی تمام چیزیں، کرسی بغیر لکڑی کے نہیں بن سکتی، تو لکڑی کہاں سے آئی، جھاڑ درخت کہاں سے لگ گیا، اس کو کس نے لگایا، یہ زمین کیسے بن گئی، یہ آسمان کیسے بنا، یہ زمین میں گریوٹی کہاں سے آئی، یہ زمین میں یہ ساری باتوں کا جب آپ اینڈ پہ پہنچتے ہیں تو ایک ذرے سے بات شروع ہوتی ہے، کہ ریزہ بالکل ذرہ برابر۔ تو یہ ذرے کی ابتدا کیسے ہوئی؟ وہاں سے اللہ تعالیٰ سبحانہ اللہ جو ہے وہ بات کو شروع کرتا ہے۔ تو جب یہ احساس ہمارے ذہن میں تازہ ہوگا تو ہم آٹومیٹیکلی سیکنڈ اسٹیپ پہ پہنچیں گے، اپنے وجود اور اپنے مخلوق ہونے کا احساس اسے ہوگا کہ میں کوئی سارا علم لے کے نہیں آیا ہوا ہوں، میری اسٹوری اچانک شروع ہو گئی ہے، مجھے اچانک یہ پتہ چلا کہ یہ میری والدہ ہے، یہ میرے والد ہیں، میں دنیا میں آیا تو کیسے آیا، میرے والدین کیسے آئے۔ ایک بیچ کا سٹاپ ہے، یہ بیچ کا پلیٹ فارم ہے جہاں ہماری آنکھ کھلی ہے، اور اگر کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ یہ ٹرین کہاں سے چلی ہے، اس ٹرین کے دروازے کیسے بنے، اس ٹرین کی منزل کیا ہے، آج جس اسٹاپ پہ میں پیدا ہوا ہوں، میں سن 1900 جو ہے عیسوی میں پیدا ہوا ہوں، یا 15ویں ہجری میں پیدا ہوا ہوں، 14ویں ہجری میں پیدا ہوا ہوں، تو پچھلے کے دن میرے کیسے گزرے، کہاں تھا میں، اور واپس یہاں سے مرنے کے بعد میں دیکھ رہا ہوں امی چلی گئی، ابو چلے گئے، نانا نانی دادا دادی سب چلے گئے اس دنیا سے، تو کہاں گئے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو یہ احساس نہ ہو اور وہ احساس تازہ نہ رہے تو وہ برائے نام انسان ہے، جیتا جاگتا جانور ہے، کیونکہ جانوروں کے پاس یہ احساس نہیں ہے۔ باقی تمام چیزیں جانوروں کے پاس بھی وہی ہیں جو ہمارے پاس ہیں، حیوانی ناطق بھی کہتے ہیں ہم لوگوں کو۔ یہ دوسرا احساس ہے کہ اس کو یہ پتہ چل جائے کہ میں جو ہے، آپ بیٹھیے، میں جو ہے اس میں بالکل ایک بیچ کے سٹاپ میں ہوں، میرا ماضی کیا تھا، میرا فیوچر کیا ہے، یہ مجھے جاننا چاہیے، تبھی میں اپنے اس بیچ کے پلیٹ فارم کو ٹھیک کر سکتا ہوں۔ پہلا تعلق ہمارا اللہ سے یہ ہے کہ ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ وہ ہمارا رب ہے، ساری کائنات کا خالق مالک پروردگار ہے۔ دوسرا، اپنے وجود اور اپنے مخلوق ہونے کا احساس کہ میں کوئی عالم الغیب نہیں ہوں، میں ایک بیچ کے پلیٹ فارم میں ہوں، میرا ماضی کچھ اور تھا، میرا مستقبل کچھ اور ہونے والا ہے، اسی حساب سے مجھے یہ زندگی کو طے کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پہ آٹومیٹیکلی آئیے آپ، ہماری موجودہ پوزیشن کا تعین ماضی، حال اور مستقبل میں رکھ کے جب ہم کرتے ہیں تو ہم کو یہ سوچنے پہ ذہن مجبور کر دیتا ہے کہ مجھے ایسا کیا کرنا ہے جس سے آخرت کی زندگی میری کامیاب ہو۔ لوگوں نے ایسی کیا غلطیاں کی ہیں جس کی دنیا بھی برباد ہوئی اور یقیناً آخرت بھی برباد ہوگی، تو لازمی بات ہے میں یہ دونوں باتوں سے ہٹ کے بیچ میں ایک ایسا راستہ اختیار کروں گا جس میں میری آخرت کی کامیابی ہو، دنیا میری ناکام ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر میرا ٹارگٹ آخرت ہونا چاہیے۔ چند دنوں میں میری موت ہونے والی ہے، میں 60 سال کی زندگی میں 20 سال بچپن میں گزار دیا، 20 سال بڑھاپے میں گزار دوں گا، بیچ کے 20 سال ہی اصل میرا کام ہے۔ چوتھے نمبر پہ جب ہم آتے ہیں، جب یہ احساس ہو جاتا ہے تو آٹومیٹیکلی وہ پوری دنیا کا علم تلاش کرنے نکلتا ہے کہ علم اصل مجھے ملے گا کہاں سے، انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے ملے گا، یا میری امی سمجھائیں گی، ابو سمجھائیں گے، میری جماعت میرا فرقہ سمجھائے گا، مولانا سمجھائیں گے، کوئی علماء سمجھائیں گے، ائمہ سمجھائیں گے، یا جن خواب میں آئے گا، یا مجھ پہ وہی آئے گی۔ تو لازماً آدمی اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ وہی تو آ چکی ہے، اور تمام دنیا کی کتابوں میں ایک کتاب اپنا چیلنج لی ہوئی 1500 سال سے کھڑی ہوئی ہے کہ آؤ کوئی چیلنج کرو اس کتاب کے ایک لفظ کے اوپر، تو لامحالہ میرا دماغ آٹومیٹیکلی ادھر ہی جائے گا کہ میں بجائے اپنا ٹائم خراب کروں دوسروں کی کتابیں پڑھ کے، کیوں نہ میں قرآن سمجھوں۔ جب میں قرآن سمجھنے آتا ہوں تو 50 ترجمے ملتے ہیں، 50 تفسیریں ملتی ہیں، پھر میرا دماغ دوسرے اسٹیپ پہ جاتا ہے کہ اگر میں تفسیر پڑھوں گا یا ترجمہ پڑھوں گا تو لامحالہ میں اللہ کی کتاب نہیں پڑھ رہا ہوں، میں اس مترجم کے دماغ کو پڑھ رہا ہوں، اگر اس نے صحیح لکھا تو میں صحیح، اگر غلط لکھا تو میں غلط۔ یہ پتہ کب چلے گا؟ قیامت کے دن۔ تو مجھ سے بڑا پاگل کوئی نہیں ہوگا کہ میں فلاں کا ترجمہ پڑھوں، فلاں کی تفسیر پڑھوں۔ اچھا اگر سب ایک ہوتے تو میں ضرور پڑھتا، سب کا دماغ ایک ہی طرف جاتا تو میں ضرور مان لیتا۔ تو جب ایک نے کتاب لکھ دی تو تم دوسروں کو لکھنے کی کیا ضرورت تھی کتاب؟ مطلب یہ ہے کہ امام بخاری نے اگر کوئی کتاب لکھی تو امام مسلم ان کے شاگرد ہو کے بھی ان سے زیادہ الگ باتیں لکھ دی، کیوں بھائی؟
اس کا مطلب آپ اپنے استاد کی بات کو غلط مانتے تھے. آج ہمارے پاس دنیا بھر کی کتابیں ہیں, دنیا بھر کی انفارمیشن, ساری کتابوں کو جلا دیجئے. ساری کتابوں میں سے جو باتیں قرآن سے جڑتی ہیں رکھیں, باقی کتابوں کو آگ لگا دیجئے. غیر مسلم آنے سے ڈر رہے ہیں اسلام کے قریب, کیونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم خراب کیا ہے ان لوگوں نے, ہمارے اعمال کی طرف ہمارا ذہن تو گیا نہیں. بڑے مولانا بنے ہوئے ہیں, بڑی کتابیں پڑھ چکے ہیں, ڈگریاں لے چکے ہیں, اندر زیرو ہے معاملہ, بالکل زیرو ہے. اخلاق میں بدترین اخلاق ہے ہمارے. امانت میں خیانت کرتے ہیں ہم لوگ, جھوٹ بولتے ہیں, وعدہ خلافی کرتے ہیں, دغا بازی کرتے ہیں, لوگوں پہ تہمت لگاتے ہیں, ٹریفک میں رولز اپلائی نہیں کرتے, سگنل توڑتے ہیں, بغیر ٹیکس کے گھر بناتے ہیں, رشوت دیتے ہیں, گھوس کھلاتے ہیں, بے حیائی میں آخری درجے کے بے حیا ہیں, زبان پہ گالیاں ہیں. کیوں ہیں؟ اسی وجہ سے کہ ان لوگوں نے ہمارا ٹائم خراب کیا, ہم کو ہمارے رب سے جڑنے نہیں دیا. ہمارے رب سے ہم کو جڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ عربی زبان سیکھیں, اللہ کی کتاب خود پڑھیں, خود سمجھیں, اور ہر نماز میں 5 نمازوں میں 17 رکعتوں میں آپ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں, کر رہا ہوں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, تیری مدد چاہیے کہ میں عبادت کیسے کروں, اہدنا صراط المستقیم, اب مجھے وہ صحیح بات بتا جو تیری نظر میں صحیح ہے, قیامت کے دن میں بری الذمہ ہوں. اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کا ایک حصہ پڑھتے ہیں, اس سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ ترجمہ میرے دماغ میں صحیح بیٹھانا اب آپ کا کام ہے. اس کے لیے 3 شرطیں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا اهدنا الصراط المستقیم. میں نے لکھ دیا ہے یہاں پر, آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ پوری باتیں میں نے لکھ دی ہیں. آپ کو مانگنے کی چیز یہی صرف 3 چیزیں ہیں, کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا. یہ تعلق باللہ ہے. آخری جب آپ اس کا علم حاصل کرتے ہیں, عمل کرتے ہیں اور اس کی دعوت کا کام کرتے ہیں, تو آپ کا تعلق باللہ, آپ اللہ کے ساتھ ہمیشہ جڑے ہوئے رہتے ہیں. اس سے زیادہ اور آخرت کا جو تصور ہے, 5واں نقطہ میں نے یہ لکھا ہے کہ آخرت کا تصور آپ کو ہمیشہ اللہ سے جوڑ کے رکھتا ہے, کہ میرے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کی ایک ویلیو ہے. کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں, میرا پلک جھپکانا, میرا سانس لینا, میرا قدم اٹھانا, میرا کچھ سننا. بنی اسرائیل کی 36 میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا اس بات کو, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا. اگر آپ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑے رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیشہ ہمیشہ اپنے ذہن پہ ایک بات کو حاوی رکھیے کہ اللہ کا کلام میرے پاس پہنچ چکا ہے, مجھے اس کو پڑھنا ہے, سمجھنا ہے, اس کے مطابق عمل کرنا ہے اور اس کو دنیا تک پہنچانا ہے, اور اپنی آخرت کی فکر کرنا ہے. آپ کی زندگی کا ایک لمحہ بھی اللہ سے غافل نہیں رہے گا. آپ نیند میں بھی رہیں گے تو خوابوں میں وہی بات آئے گی کہ مجھے کل اٹھنا ہے, کسی کے پاس جانا ہے, اللہ کی کتاب کی دعوت دینا ہے. کیسی قوم ہے یہ کہ جس قوم نے کتاب پہ ایمان لانے کا دعویٰ کیا, محمد الرسول اللہ سے امت کا محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, اور کسی نے قرآن جلایا اور آپ لوگ خاموش ہیں. ہمارے دین کی بچیاں جو ہمارے اسلام میں پیدا ہوئی ہیں وہ غیروں کے حوالے ہو رہی ہیں. لوگ دین چھوڑ کے جا رہے ہیں, اور کیسے ہم لوگ یہ مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس لیے کیونکہ ہمارا خود کا اپنا کوئی تعلق نہیں ہے, اور تعلق ہے تو اتنا گھٹیا درجے کا ہے کہ یا تو اللہ سے پیسہ مانگتے ہیں, یا اللہ سے صحت مانگتے ہیں, یا اولاد مانگتے ہیں, بس. اور اللہ نے منع کیا ہے 3 چیزیں مجھ سے نہیں مانگنا, یہ پہلے سے میں نے لکھ کے رکھی ہیں. تم مانگو یا نہیں مانگو, تم مانگو بھی تو یا تو ملنا ہے تو ملے گا, نہیں تو نہیں ملے گا. یہ 3 گھٹیا چیزیں مت مانگو. جاؤ کسی درگاہ, کسی مندر پہ جا کے بھیک مانگو, اولاد مل جائے گی, بیماری کی شفا بھی مل جائے گی, تمہارے پیسے کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. جاؤ جا کے جوا کھیلو, دھندا کرو, گندی حرکتیں کرو, پیسہ مل جائے گا وہاں سے, لیکن تمہارا حساب دینا پڑے گا. اللہ سے مانگنے کی صرف 3 چیزیں ہیں. تعوذ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہ مجھے شیطان کے وسوسوں سے بچا لے. اللہ میرے نفس کی شرارتوں سے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن, آدم علیہ السلام کی دعا جو سورہ اعراف کی 23 نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے سکھائی. آخری چیز ہے اہدنا الصراط المستقیم. ہاں, اگر آپ دعوت دینے کا کام کرتے ہیں تو آپ کے لیے ایک دعا اور ایکسٹرا اللہ نے سکھائی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی ہے, رب اشرح لی صدری, اللہ میرا سینہ تیرے علم کے لیے کھول دے, یسر لی امری, اس حکم کو جو تو نے مجھے دیا ہے آسان کر دے, واحلل عقدۃ من لسانی, میری زبان کی گرہ کو کھول دے, ہو سکتا میری بات لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں, یفقہوا قولی, میری بات کو آسان کر دے. اسی کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہوں کہ ہم وہ استقامت ملے. بس السلام علیکم.